وہ حائل نہیں ہونا چاہتا. تو آغا صاحب کی آمد کے لیے ان کو استقبال کے لیے یا ان کے حوصلہ افزائی کے لیے چاند ایک نعرہ ہے وہ میں آپ سے لگواؤں گا. وہ آپ بآواز بلند جواب دیں گے تاکہ آغا صاحب محسوس کریں کہ یہاں کے اہلیان ملک وال اور باقی دوستداران اہل بیت کتنی محبت ان سے رکھتے ہیں. تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. عزاداران سید شہداء جو کہ معروف عالمی نواح خان اور ملک کے نامور عزادار جناب قبلہ سید فرحان علی رضوی المعروف علی وارث یہاں پہ اسٹیج پہ جو تشریف رکھتے ہیں وہ چند ہی لمحوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے منقبت پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے نواح خوانی فرمائیں گے. میں تمام برادران سے یہ گزارش کروں گا جب یہ ماتمداری شروع ہو تو برائے مہربانی ماتمداران سید و شہداء کو آہستہ سے جگہ دیتے جائیں تاکہ وہ بار بار پھر وہ اعلان جو ہے وہ نہ کرنا پڑے. آغا صاحب کا چونکہ ایک معروف ملک میں نام ایک مشہور ہے، ان کا ایک نعرہ مشہور ہے جس کو وہ آل معروف کے حساب سے علی وارث کہتے ہیں. تو میں آپ کو علی وارث کہوں گا تو آپ اس کے جواب میں مسلسل علی وارث کہیں گے. تو ان کے بعد یہ قبلہ فرحان علی اور علی وارث اپنا معاذ اسراف کے سامنے پیش فرمائیں گے. تو بآواز بلند علی وارث، علی وارث، علی وارث، علی وارث، علی وارث. برائے خوشنودیے مولا عباس علمدار علیہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، مولا حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بآواز بلند نعرہ صلوات. سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانی مجلس کا، علی رضوی ان کے بھائی، ان کے اہل خانہ اور تمام آپ اہلیان ملک وال کا کہ ایک بہت عظیم نام پنجاب کی سرزمین کا ملک وال سٹی کے جہاں پر کئی سالوں سے ذکر محمد و آل محمد کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ مالک بانی مجلس کے اور ہم سب کی حاضرین کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. تعمیل حکم میں کچھ گزارشات ہیں، کچھ فرمائشیں ہیں. کوشش کروں گا کہ مغرب کی اذان سے پہلے یہ جتنی بھی فرمائشیں آپ کے درمیان کر سکوں اور انشاءاللہ کچھ فضائلی کلام، اس کے بعد پھر ماتمداری ہوگی. اور جیسا کہ ہمارے ناظم ممبر صاحب نے ابھی فرمایا کہ کوشش کیجیے گا کہ جس وقت ماتمداری شروع ہو تو جتنے کیمرے والے ویڈیو والے بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ماتمداروں کو ماتمداری کا رستہ ملے. وقت کم سے کم خرچ ہو، ہمیں پرسہ کرنے کے لیے کسی بیوی کو انتظار نہ کرانا پڑے. نام مولا درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ابتدا کر رہا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، جو کہ نور علی نور صاحب کا قلم بند کی ہوئی یہ نعت ہے اور ایک دعائیہ نعت ہے، ایک ارمان ہے جو ہر سچے عاشق رسول اور آل رسول کا ہوتا ہے. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. اب بولے گا وہ جس کا یہ ارمان ہے.
बड़ा मेहरबानी, जगह जहाँ मिलती है मेरे भाई वहाँ बैठ जाइए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए, बार बार बीच में चल के कोई ना आए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। जज़ाकल्लाह। इसी तरह बोलते रहिए कि अपने ईमान का इजहार रसूल खुदा की बारगाह में पेश करना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में पेश करना है कि काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। मिलके सब लोग मुझे मट्टी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया आखिरी आदमी तक तवज्जो रहे कि खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, खाक ही होता मदीने के गली कूचों की, और मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। तवज्जो रहे, अरमान जिसका है वो बोलना है, अपने ईमान का इजहार करना है, अपने इस अरमान का, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है कि काश ऐसा होता। तो कौन कौन इस बात में शामिल है, बोलेगा मेरे साथ मिलकर, इस बात का सबूत देगा वो शख्स जिसका ये ईमान है। काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी हुसैनियत। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश ए काश में होता
कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। अब नूर अली नूर साहब क्या लिखते हैं, शायर है, ख्याल है शायर का, यकीनन हमारा भी ईमान है कि या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, तवज्जो रहे आखिरी आदमी तक, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर रूबरून के मैं उनको ही सुनाया। दोनों हाथ बुलंद करके काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, उनके रोजे के दरो बाम सजाने के लिए रोज़नों में मेरी आँखों को लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और देखिए क्या मर्तबा है कि आज ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर बच्चे दर्स लेते हैं इस जगह से। तो अभी तो ये दौर है, अब मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की। काश अगर ऐसा हो जाता, हाँ होता उस दौर का किस्सा में कोई नूर अली, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया। दुरूद पढ़िएगा अज़मत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मनकबत के चंद अशार और सुन लीजिए। नेक्स्ट एक मनकबत के चंद अशार और समाप्त कर लीजिए। ये नूर अली नूर साहब का कलम बन गया, वो कलाम है मेरे भाई हसनैन, इस कलाम को बड़ा करते हैं, कराची के बड़े अच्छे मनकबत ख़्वान है। मेरा ये ज़ाती पसंदीदा कलाम है जो हर जगह पढ़ता हूँ, तो उन दोनों साहिबान के लिए दुआ कीजिएगा। आपके नज़र ये कलाम कर रहा हूँ, तवज्जो रहे तो इस तरह सुनने का लुत्फ़ भी आएगा, पढ़ने का लुत्फ़ भी आएगा। पहला मिसरा दूसरा मिसरा गौर से पूरी मनकबत सुनेंगे तो समझ में आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईमान सबके ताज़ा है, सबकी मार्फत बुलंद है। समात कीजिएगा। हाँ इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है। तवज्जो रहे, हम मुसल्ले पर नमाज पढ़ा करते हैं, मुसल्ला किस पर नमाज पढ़ रहा है? तवज्जो रहे, इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है करबला, है करबला यहाँ काबा नमाज पढ़ता है। इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है, क्योंकि रूह किबला है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात कि जो खुदा ने परवरदिगार ने मंजिलत अता की है। लेकिन हमारे लिए किबला और करबला और जानमाज हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए सर का ताज है। ये बाकी सारी चीज़ें तो आले मोहम्मद के दर की कनीज़ें हैं। इसको समझकर माज़अल्लाह कभी नमाज को, काबे को और इन चीज़ों को
منزلت کو کم مت کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ آل محمد کے نزدیک تو ان کا آل محمد کا مرتبہ بلند ہے. ہمارے نزدیک ہر اس چیز کا مرتبہ بلند ہے جو آل محمد سے منسوب ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد نبوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کربلا کیوں نہ ہو. ان جگہوں کی منزلت ہے ہی محمد و آل محمد کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، محمد و آل محمد کی وجہ سے. ورنہ تو ہم دنیا میں کتنی ساری عبادت گاہیں ہیں، لیکن جو عبادت گاہ اللہ محمد و آل محمد سے منسوب ہے ہمارے سر کا تاج ہے. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. اور توجہ کہ یہ کربلا معلّہ تو وہ مسلح ہے، یہ کربلا معلّہ تو وہ مسلح ہے جہاں پہ عرش معلّہ نماز پڑھتا ہے. توجہ ہے. اور بطور خاص شے سماعت کیجئے. حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے. بلکہ میرے ساتھ پہلے مل کر یہ مصرع دہرائے تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ انوالو رہیں. اسے سمجھ کے مسلح نماز، اسے سمجھ کے مسلح، اونچی آواز سے بولیے، نماز پڑھتا ہے. اسے سمجھ کے مسلح نماز، ماشاءاللہ، اسے سمجھ، ماشاءاللہ. حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے. حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے کہ مسلح نماز. جزاک اللہ. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. کربلا معلّہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں ہر نبی نے آ کر پریشانیاں اٹھائیں. آدم نے بھی، نوح نے بھی، سب نے پریشانیاں اٹھائیں، مگر اس سرزمین کو عرش معلّہ بنانے والا، کربلا معلّہ بنانے والا محمد کا نواسا، فقط محمد کا نواسا. اس سے رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء آئے کوئی بھی یہاں پر امتحان پورا نہ دے پایا. یہ سخت سرزمین تھی. اب توجہ رہے کہ کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. رسول خدا سجدے میں ہیں، تمام اصحاب پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، فاطمہ کا لال، نبی کا نواسا، صفوں کو پار کرتا ہوا رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو گیا. جبریل نازل ہوئے کہ اے رسول جب تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین پشت سے اٹھ نہ جائے. اب توجہ رہے، یہ منظر آپ کے ذہنوں میں ساری روایتوں کتابوں میں ملتا ہے. توجہ رہے کیا شاعر کہہ رہے ہیں. ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، ابھی رسول کا سجدہ نماز پڑھتا ہے کہ مسلح نماز پڑھتا. جزاک اللہ. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں یہ شعر کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی تجھ سے بغض رکھے گا ہی وہ کہ جس کے شجرے میں کوئی کھوٹ ہوگا. تو یہ صاف حدیث رسول ہے، اسی کی روشنی میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں. علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان، علی کے عشق کی دیتا ہے
جب بھی کوئی اذان، توجہ رہے، علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان، علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان، حسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے۔ توجہ رہے ان مصروں پر، بنا کے عشق کی، توجہ رہے گی یہ مصرع اگر سمجھ میں آ گیا خدا کی قسم زندگی بھر آپ دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھی، میں آپ کو، بنا کے عشق کی ایک جا نماز سولی کو، بنا کے عشق کی ایک جا نماز سولی کو، کٹی زباں سے عقیدہ نماز پڑھتا ہے، ہائے اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے۔ اب سارے ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں جو ماتم حسین کرتے ہیں میرے بھائی، وفور عشق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، ماتم اپنی عقیدت کے اظہار کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اپنی عقیدت کے اظہار کا نام ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، یا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ماتم اپنی عقیدت کے اظہار کا نام ہے۔ جس طرح سے ایک بہت مشہور روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب حضرت اویس قرنی، جنہوں نے رسول اللہ سے کبھی ملاقات کی نہیں تھی، عشق اتنا تھا کہ جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ میں دانت شہید ہوا ہے تو انہوں نے اپنے سارے دانت یہ سوچ کر توڑ دی کہ نہ جانے کون سا رسول کا دانت شہید ہوا ہوگا۔ جنت سے ان کے لیے کیلا آیا، ایک پھل آیا، رسول اللہ نے اپنا بھائی کہہ کر مخاطب کیا، تو بات کیا ہوئی کہ آپ دنیاوی طور پر اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اذیت دینا حرام ہے، لیکن جب نسبت رسول اور آل رسول سے ہو جائے تو نسبتوں کی بات ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہمارا گھر بھی اینٹ اور مٹی پتھروں سے بنا ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ بھی پتھر سے بنا ہے، چونکہ خانہ کعبہ کی نسبت ہے اللہ سے تو وہ پتھر ہمارے لیے قابل احترام ہو گیا۔ یہی وجوہات ہیں کہ ہم جب بھی ماتم کرتے ہیں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ایک باپ مر جاتا ہے، اگر ان کی اولاد 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہر کسی کا غم کا اظہار الگ ہوتا ہے، کوئی صرف روتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی دیوار میں سر مارتا ہے، کوئی ضبط کرتا ہے، کوئی صبر کرتا ہے۔ ہر کسی کی محبت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو وفور عشق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وفور عشق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا، قلندرم وجود سارے کا سارا نماز پر۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہے عبادت، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو عبادت کی جائے وہ ہوتی ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے جب حسین سے وعدہ کر لیا، حسین تو میرا ذکر سن، اب توجہ رہے، تو میرا ذکر کر، توجہ میرے بھائی، توجہ یاد، جزاک اللہ۔ میری گزارش ہے بھائیوں، بات پوری سن کے نعرہ لگائیں۔ نعرہ اپنی عقیدت کے اظہار کا نام ضرور ہے، لیکن سن کے بات سن کے نعرہ لگایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بات کے بیچ میں بات کو ڈراپ نہ کیا جائے، پہلے بات پوری کمپلیٹ ہونے دی جائے۔ آپ کے نعرے کو بھی مولا قبول کرے، آپ کی عقیدت کو بھی قبول کرے۔ نعرہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن توجہ تھوڑی رکھا کریں، کیونکہ ایک آدمی نعرہ لگائے گا، 10 آدمی نعرہ لگائیں گے تو پھر بات تو ہوگی نہیں، پھر تو صرف نعرے لگیں گے۔ تو میری بات غور کے سنیے گا۔
کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا۔ ایسا ذکر حسین ابن علی نے کیا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ جب تک تیرا سر قلم نہیں ہوا، نو کے نیزہ پہ بھی تو میری توحید کا اعلان کرتا رہا۔ حسین میرا وعدہ ہے جب تک خدائی رہے گی تب تک تیرا نام رہے گا۔ تو اب یہ ماتم، یہ عزاداری، خدا نے جو حسین سے وعدہ کیا تھا، ہم اس کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ کے اس کام میں شریک ہیں جو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ حسین تیری عزاداری رہے گی، تو ہم حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے، آل رسول نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور وہ اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کی توحید کو بچاتے رہے، تو یقیناً اسی لیے ہم ان کی بات کو اللہ کے آگے مضبوط رکھنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ آل محمد کا وعدہ تھا توحید کا اعلان، اللہ کا منوانے کا اعلان، تو ہم اللہ کو مانتے ہی اسی لیے کہ رسول اللہ نے بتایا، آل رسول نے بتایا، تبھی تو ہم نے اللہ کی پہچان کروائی، انہوں نے پہچان کروائی، ہم نے اللہ کی عبادت کی، تو ان کے بتانے کے اوپر ہم نے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کے وعدے کے اوپر ہم حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے وفور عشق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا۔ اور تمام زنجیر زن ماتمداروں کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ رہے، پہلے مصرے پہ ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیسا سننا چاہتے ہیں۔ توجہ رہے مصروں پر، کس حسین انداز سے لفظوں کو جوڑ کر مولا کے حکم سے نور علی نور صاحب نے قلم بند کیا ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا، توجہ نہیں کی، کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا، کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا، نماز پڑھتا ہے اسے ماشاءاللہ۔ ابھی اس دنیا میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ابھی کہ لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں مولا نے ایک صرف نور نور صاحب کو دیا کہ یہ شعر جو ہے، یہ کلام مصرع جس کو زمین کہا جاتا ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، وہ جناب بلال کاظمی صاحب ہندوستان کے شاعر تھے، ان کی زمین پر لکھا تھا، تو انہوں نے 2 مقطع لکھے۔ مقطع وہ ہوتا ہے جس میں شاعر کا نام آئے یا پڑھنے والے کا نام آئے، تو مقطع اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 مقطع نور نوری صاحب نے لکھے ہیں، پہلا مقطع پیش کر رہا ہوں، دوسرا اس کے بعد پیش کروں گا۔ ہاں بلال کی یہ زمین ہنسی ہے نور علی، بلال کی یہ زمین ہنسی ہے نور علی، کہ جس پہ تیرا قصیدہ نماز پڑھتا ہے، سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے رسول کی محبت، مودت، آل رسول کی محبت اور مودت تمہارے دل میں نہیں ہوگی، اگر رسول سے، آل رسول سے بغض رکھو گے، تو تمہاری ہر عبادت کو، جتنی بھی عبادتیں تم کرتے ہو، تمہارے منہ پر دے مار دی جائیں گی۔ یہ تمام مکتب فکر میں متفقہ ہے یہ بات کہ اللہ اگر محمد و آل محمد سے بغض رکھو گے تو کوئی بھی عبادت کرتے رہو، سب بیکار ہے۔ اچھا پیرامیٹر کیا ہے؟ پیرامیٹر ہے مدینہ، کربلا، جہاں بھی معصومین ہیں وہ پیرامیٹر ہے ہمارا، جہاں رسول اور اولاد رسول موجود ہیں وہ ہمارے لیے پیرامیٹر ہے، اور اس کا منبع ہمیں ملتا ہے کربلا میں۔ رسول کی ساری قربانیاں، مولا علی کی ساری قربانیاں، بی بی سیدہ کی ساری قربانیاں، امام حسن کی ساری قربانیاں، 4 معصومین آل محمد کی ساری قربانیوں کا منبع ملتا ہے ہمیں کربلا میں۔ اب جس کربلا میں ہمیں آنے کے بعد صرف شہادت ہی نہیں،
ہمیں اسلام بھی کربلا میں ملتا ہے، ہمیں انسانیت بھی کربلا میں ملتی ہے، ہمیں اخوت بھی کربلا میں ملتی ہے، ہمیں حریت بھی کربلا میں ملتی ہے، ہمیں ماؤں بہنوں کا احترام بھی کربلا میں ملتا ہے، باپ بیٹے کا احترام بھی کربلا میں ملتا ہے، رشتوں کی پہچان بھی کربلا میں ملتی ہے۔ کربلا میں دنیا کی ہر چیز اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہر نبی نے کربلا کا رخ کیا تھا، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت سارے نبی امام حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو جو کربلا سے منسوب ہو جاتا ہے، یقیناً وہ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے براہ راست مل جاتا ہے، ان کے وسیلے سے، کیونکہ ساری قربانیوں کا نچوڑ جو کربلا میں ملتا ہے، جہاں رسول بھی ملیں گے، جہاں علی بھی ملیں گے، جہاں فاطمہ بھی ملیں گی، جہاں حسن بھی ملیں گے، جہاں 14 معصومین ملیں گے، آل محمد ملیں گے، وہ ہے جگہ کربلا۔ اب کربلا کے پاس آ جاؤ گے تو دین بھی مل جائے گا، نماز بھی مل جائے گی، روزہ بھی مل جائے گا، حج بھی مل جائے گا، دین کے سارے ارکان، ساری انسانیت کربلا میں مل جائے گی۔ اور جب کربلا سے محبت ہو جائے گی تو یقیناً امام حسین سے محبت ہوئی، حسین سے محبت ہوئی تو رسول سے محبت ہوئی، کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ رسول کی حدیث ہے۔ تو جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی بھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اولون محمد و آخرون اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب بات آئی کربلا پہ، کربلا منبع بن گیا۔ اب آئیے، جو کربلا سے محبت کر رہا ہے وہ حسین سے محبت کر رہا ہے، جو حسین سے محبت کر رہا ہے وہ رسول سے محبت کر رہا ہے، جو رسول سے محبت کر رہا ہے وہ پنجتن سے محبت کر رہا ہے، علی سے محبت کر رہا ہے، فاطمہ سے محبت کر رہا ہے، حسن سے محبت کر رہا ہے، حسین سے محبت کر رہا ہے۔ جو پنجتن سے محبت کر رہا ہے وہ 14 معصومین سے محبت کر رہا ہے، وہ آل نبی سے محبت کر رہا ہے۔ جو آل نبی سے محبت کر رہا ہے وہ نبی سے محبت کر رہا ہے، جو نبی سے محبت کر رہا ہے وہ خدا سے محبت کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب، یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب، نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ سلامت رہیے۔ سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، خدا بھی راضی ہے اس سے، حسین بھی راضی، خدا بھی راضی ہے اس سے، حسین بھی راضی۔ عزا کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، مسلح نماز پڑھتا ہے، جزاک اللہ۔ سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے۔ واضح رہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، کسی چیز کو کمتر مت سمجھنا، نہ نماز کے بحاف پر عزاداری، نہ عزاداری کے بحاف پر نماز کو، کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارے پاس مثال کا منبع ہے وہ ہے سید سجاد مولا، کہ جن کا لقب زین العابدین، عابدین کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اب یہاں سجدہ کرنے والے رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ جس طرح سے رحمت للعالمین صرف رسول اللہ کا لقب، امیر المومنین صرف مولا علی کا لقب، امام حسن کا لقب، امام حسین کا، سید الشہداء جو امام حسین کا لقب ہے، شہید تو سب نے ہوئے ہیں، 14 معصومین میں سب شہید، آل محمد میں سب شہید، لیکن شہیدوں کا سردار امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا، لقب ہے۔ اسی طرح زین العابدین رکھا گیا۔ تو زین العابدین وہ ہے کہ جو عزادار ایسا تھا کہ خون کے آنسو 40 سال روتا رہا، عابد ایسا تھا، عبادت گزار ایسا تھا کہ نوک نیزہ پہ، پشت ناقہ پر بھی جب بابا کا سر نوک نیزہ پر دیکھتا تھا تو عبادت کو ترک نہیں کرتا تھا، میرا مولا خون کے آنسو روتا بھی رہتا تھا، پشت ناقہ پر نماز بھی پڑھتا تھا، قید خانے میں بھی نماز پڑھتا تھا۔ تو دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کے حکم کے اوپر ہم نے عزاداری کی ہے، حسین کے حکم پر ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر بات یہاں ثابت ہوتی ہے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، کھلے الفاظ ہیں معصومین کے، کہ بروز حشر ہماری دادی تمہاری شفاعت کرائیں گی، ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے، تم جیسے بھی ہوگے تمہاری شفاعت ہوگی، مگر برزخ کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، برزخ کی تیاری کر کر آنا،
برزخ وہ ہے جو اب کوئی انتقال کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، جس مقام پر جاتا ہے وہ برزخ ہے، اور برزخ میں تب تک رہتا ہے جب تک قیامت نہیں ہو جاتی۔ تو یہ جتنی بھی عبادت عزاداری ہے اور نمازیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ نے کرنی اس لیے ہیں کہ برزخ کی تیاری کر کے آنی ہے۔ بروز حشر کا فیصلہ تو رسول اللہ شفاعت کرائیں گے ہماری، آل رسول بی بی سیدہ سفارش کریں گی ہماری، لیکن برزخ کی خدا کے واسطے تیاری ضرور کر کے جائیے گا، کسی عبادت کو ترک مت کیجیے گا۔ تو اب دیکھیے کسی جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں جو آخری مقطع آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک کمپنی میں ایک آفس ہے جس پہ باس بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک دن باس نہیں آئے تو ملازم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پر باس کی بیٹھ گیا، تو دوسرا ملازم کہنے لگا، یہ مثال دے رہا ہوں ایک کہانی بنا کر آپ کو بات سمجھانے کے لیے، کہ ملازم آ کر بیٹھ گیا تو دوسرا ملازم کہتا ہے، یار آج تو تم باس لگ رہے ہو، آج تو اس کمپنی کے مالک ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے لگا، خوش ہونے لگا، تصویریں کھنچوانے لگا کہ تھوڑی دیر باس کی سیٹ پہ بیٹھ کے لگوں تو کیسا ہے۔ ایسا ہی انسان کی فطرت ہے، کسی اچھی جگہ پر بیٹھ جائے، کوئی جھوٹے منہ بھی کہتے تو خوش ہوتا ہے، مگر علی جیسا ظرف کوئی کہاں سے لائے گا؟ دنیا خدا کہنے پر راضی ہے، وہ خدا کی توحید کو منوانے پر راضی ہے۔ تو زمانہ سمجھے نہ، اب وہ شخص میں شعر پیش کر رہا ہوں، اب نیت کر کے یہ اپنے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذکر کی میرا پڑھنے کا اور کوئی اہمیت نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا بول نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ لفظ جو میں مصرے پڑھ رہا ہوں یہ ایسے مولانا عطا کہ انور صاحب کو جو میں آپ کے درمیان ابھی پڑھنے لگا ہوں، یہ مصرے وہ ہے، اگر آپ نے اپنی عقیدت کا امتحان بھی لینا ہے تو نیت کر کے بیٹھ جاؤ کہ نہ بولنا ہے نہ ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دیکھنا جب یہ شعر ختم ہوگا آپ کے ارادے پست رہ جائیں گے، آپ کا عقیدہ اور آپ کے ہاتھ اسی طرح بلند ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ آزما کر دیکھنا، کئی جگہ آزمایا ہے کہ زمانہ سمجھے نہ معبود اس کو نور علی، زمانہ سمجھے نہ معبود اس کو نور علی، اسی لیے میرا مولا نماز پڑھتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس اعزا ہے اور اس میں جس طرح سے ہم فضائل کے کلام پڑھتے ہیں، پھر کچھ بینیہ کلام پڑھتے ہیں، پھر ماتمداری ہوتی ہے، بس مختصر ایک دو کلام کی زحمت ہے، پھر اس کے بعد سب نے ایک ایک عزادار نے کھڑے ہو کر حلقہ بنا کر ماتم کرنا ہے۔ جب صبح عاشور ہوئی ہے، اذان علی اکبر بلند ہوئی ہے تو کربلا فغاں کر رہی تھی، صبح عاشور بعد اذان، یہ دبیر سیتاپوری صاحب ہندوستان کے شاعر ہیں، ان کا کلام ہے، صبح عاشور بعد اذان، کربلا کر رہی ہے فغاں، خیموں میں صرف ہوگا دھواں آج شام تک، خیموں میں صرف ہوگا دھواں